بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مختصر القدوری کے پہلے باب کتاب الطہارہ کے سبق نمبر 14 میں خوش آمدید۔ آج کے اس سبق میں ہم پڑھیں گے کہ مچھلی اگر پانی میں مر جائے تو وہ پانی پاک ہے یا ناپاک ہے۔ پہلا باب ہے کتاب الطہارہ، سبق نمبر 14 ہے مچھلی کا پانی میں مرنا۔ دیکھیں، آج کے سبق میں ہم وہ پڑھیں گے کہ کچھ ایسے جاندار ہیں اگر وہ پانی میں گر جاتے ہیں، مر جاتے ہیں تو اس سے پانی ناپاک نہیں ہوتا۔ وہ کون کون سے ہیں وہ انشاءاللہ آپ کو سبق میں معلوم ہو جائیں گے۔ تو عبارت دیکھ لیں پہلے، وَمَوْتُ مَا لَيْسَ لَهُ نَفْسٌ سَائِلَةٌ فِي الْمَاءِ لَا يُفْسِدُ الْمَاءَ كَالْبَقِّ وَالذُّبَابِ وَالزَّنَابِيرِ وَالْعَقَارِبِ وَمَوْتُ مَا يَعِيشُ فِي الْمَاءِ لَا يُفْسِدُ الْمَاءَ كَالسَّمَكِ وَالضِّفْدَعِ وَالسَّرْطَانِ۔ ترجمہ دیکھ لیں، اور مرنا ایسے جاندار کا جس میں بہنے والا خون نہیں ہوتا پانی میں، وہ پانی کو فاسد نہیں کرتا، جیسا کہ مچھر، مکھی، بھیڑ اور بچھو۔ اور مرنا پانی میں ایسے جاندار کا جو پانی میں ہی زندگی گزارتا ہے، پانی کو فاسد نہیں کرتا، جیسا کہ مچھلی، مینڈک اور کیکڑا۔ اس میں دو اصول بتائے ہیں۔ پہلا اصول یہ ہے کہ اگر ایسا جاندار پانی میں مر گیا ہے، گر گیا ہے، جس میں بہنے والا خون نہیں ہے، تو اس کے گرنے سے پانی ناپاک نہیں ہوتا۔ یہ پہلا اصول ہے۔ دوسرا اصول یہ ہے، اس میں بتایا گیا کہ جو جاندار اپنی زندگی ہی پانی میں گزارتے ہیں اور وہ پانی کے اندر ہی اگر مر جائیں تو اس سے بھی پانی ناپاک نہیں ہوتا۔ تو پہلے کی کچھ مثالیں دی ہیں، دوسرے کی کچھ مثالیں دی ہیں، اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں۔ وَمَوْتُ مَا، مرنا، ما ایسے جاندار کا، لَيْسَ لَهُ، یہ ضمیر یہ ماں کی طرح لوٹ رہی ہے، اور ماں میں آپ کو بتا چکا ہوں جاندار۔ لَيْسَ لَهُ، نہیں ہے اس کے لیے، کس کے لیے؟ اس جاندار کے لیے، نفس سائلہ، سائلہ، سال یسیلو کا مطلب ہوتا ہے بہنا، بہنے والا نفس، نفس مراد یہاں پر خون، کہ اس جاندار میں بہنے والا خون نہیں ہے اور اس کا مرنا، ایسے جاندار کا مرنا پانی میں جس میں بہنے والا خون نہیں ہے، فی الماء، پانی میں، لا یفسد الماء، فاسد نہیں کرتا پانی کو۔ کیا فاسد نہیں کرتا؟ یہ سارا، موت۔ یہ لا یفسد کے اندر جو ہوا ضمیر ہے، یہ موت کی طرح لوٹ رہی ہے کہ ایسے جاندار کی موت پانی میں اگر ہو جائے تو اس سے پانی ناپاک نہیں ہوتا۔ اب وہ جاندار کون کون سے ہیں وہ بتا رہے ہیں۔ پہلے نمبر پر ہے بک، بک کہتے ہیں مچھر کو۔ دوسرے نمبر پر ہے ذباب، ذباب مکھی، اور زنابیر، زنابیر بھیڑ کو کہتے ہیں، یہ زنبور کی جمع ہے، بھیڑ کہہ لیں آپ، یا شہد کی مکھی ہے جس کو ہم اپنی پنجابی میں پونڈ کہتے ہیں۔ تو اگر چونکہ ان کے اندر بہنے والا خون نہیں ہوتا، یا اسی طریقے سے عقارب، عقرب کی جمع بچھو کو کہا جاتا ہے، ان سب کے اندر بہنے والا خون نہیں ہے، اگر یہ پانی میں گر کے مر گئے ہیں تو اس سے پانی ناپاک نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، اور یہاں تک تو ایک بات ہوگی۔ اب اگلی بات، موت ما، مرنا ما ایسے جاندار کا، یہ ما ضمیر کا مطلب ہے ایسا جاندار۔ یعیشو، یعیشو میں ہوا ضمیر جو ما کی طرح لوٹ رہی ہے، کہ جو پانی کے اندر ہی زندگی گزارتا ہے، اس کا اگر وہ پانی میں مر جائے، لا یفسد الماء، تو اس سے بھی پانی فاسد نہیں ہوتا، مطلب پانی ناپاک نہیں ہوتا۔ ایسے پانی سے طہارت حاصل کرنا یہ جائز ہے۔ اس کی کچھ مثالیں دی ہیں۔ پہلے نمبر پر مشہور مثال ہے مچھلی، وہ پانی میں ہی ہوتی ہے۔ نمبر 2 مینڈک، یہ بھی پانی کا جاندار ہے۔ اور تیسرے نمبر پر ہے سرطان، کیکڑا، یہ بھی پانی کے اندر ہی زندگی گزارتا ہے۔ تو یہ نہیں مطلب کہ صرف یہ 3 ہیں، اس کے علاوہ بھی جتنی بھی سمندری اور آبی مخلوق ہے، اگر وہ پانی میں ہی مر گئی ہے تو اس سے پانی پاک رہے گا، پانی ناپاک نہیں ہوگا۔ تو یہاں تک یہ ہمارا سبق مکمل ہو گیا۔